رمضان المبارک دے آخری دیوارے آخری عشرے دے اندر اے بلال ون مکے پاک دے گلیاں دے اندر ہوکا دے آگ صدقہ فطر الصدقہ فطر واجبن صدقہ فطر واجب ہے صدقہ فطر واجب ہے صدقہ فطر ادا کرو. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سارے مہینے روزے تا رکھے اگر وہ صاحب نصاب ہے تا غریب دوتے حکم لاگو کریں. صاحب نصاب کون ہے؟ جہاں کرو 12.5 تولے سونا یا سونے دی قیمت یا 52 تولے چاندی یا ان دی قیمت جتنا مال ہے دولت ہے پیسے دی شکل کاروبار دی شکل مال مویشی دی شکل تا وہ صاحب نصاب ہے. جو صاحب نصاب ہے ان دے ہوتے صدقہ فطر واجب ہے. جے نہ ادا کرے سے تو نے روزے رکھے نہ سے تا ان دے روزے جنے نا آسمان کنو تلے اللہ دے حکم نال ٹنگے ویسے آسمان کنو پار کہنا ویسے نوتے کہنا ویسے رب دی بارگاہ قبولیت دا شرف نہ کو کہنا مل سے ان دے روزے معلق یعنی ٹنگے کڑے تو نہ روزے کو پھائی ملی پئی ہو سے سیدھی زبان چاکو دا صدقہ فطر ایدے اندر اللہ رب العزت نے ایسا راج رکھے کہ آپا انسان سے بشر سے اسادے اندر بہت سارے خامیاں ہیں. روزے نال بھی کرا ایجی گال کر باندھو جو کرنی نہیں ہوتی کھیل مذاق پتہ نہیں لگتا بتھی گال نکل میں دے بےہودہ کلام نکل میں دے اسا کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھی اسا کوئی گناہ کر کھڑوں ای روزے کو آلودہ کر کھڑوں ای زبان کو گندہ کر کھڑوں یہ کچھ نہ کرنا ہے. ایویں جانتے یا بے خبری دے وچ کہیں دے عیب اگھاڑ باندھوں فلانا ای ہے فلانا ای ہے. رب نے فرمایا کہنا اے صرف کھاون پیون دا روزہ کہہ نہیں اے تا گتھی علاوہ دائی تک حکم کہنی زبان کو قابو رکھ. میرے محبوب دے کہیں امتی میرے کہیں بندے دے عیب نہ اگاڑ او بے ان دے اندر عیب ہے ان دے اندر نقص ہے میں تے کو آرڈر نہیں دیتا جو ان دا حساب تو کرے حساب تو میں کرے سا میرا بندہ ہے گندہ ہے پہلا ہے برا ہے خطا کار ہے مگر خبردار تیری زبان ان دے کانڈ پچھو نہ کھلے ان دے عیب نہ اگاڑے. کانڈ پچھو کیا وہ بیٹھے تھا اگر منہ دے ہوتے جانتے دل دا رازہ تا رب جان دے نا اگر ان دی توہین کرے دے ہوئے جو میں دی بےزتی کرا تے ان دے عیب کڈھیں تا رب نے ان کو کیا کہ ان کو آکے تانا بولو چیچوں کو آدھو شیران تانا منہ دے تانا دیکھو منہ دے تو نہیں بھی آکھ سکتا. اللہ اکبر. اگر تیرے دل چیئے خواہش ہے کہ میں دی بےزتی کرا مجھے چاہیے بےزتی بھی رب نے کیا فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ اون بندے دے واسطے ویل ہے. ویل دا معنی کہیں کیتے خرابی کہیں کیتے بربادی کہیں کیتے ہلاکت مگر ویل کیا ہے؟ ویل جہنم دی ایک وادی ہے. جہنم دی ایک وادی ہے او کتھا ہے جہنم دے ہیں 7 طبقے 7 منزلہ ایک اتلا بیا دوجا تریجا چوتھا پنجواں چھیواں ستواں. 7ویں جہنم دے جڑا سارے کنو تالے چے جھیکے چے اون دے اندر ایک وادی ہے اون وادی دے اندر ایک کھوہ ہے اون کھوہ دا نام ہے ویل. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی ای سمجھو سارے جہنم کنو بری کنو بری گندے کنو گندا ٹھکانہ کیا ہے ویل. آج تا ہوں ساری بولی کہنی رہ گئی ہوں تا سارا سرہ کی اردو بلوچی مکس ہے. پہلے کوئی بندہ نا اوکھا تھی ویا دکھا تھی مرشی سے ویل آکھا تھا ویل آئیں جا ویل چین ویل جہنم آنکو ناوے ہوا کو کل لگو آخر چکتا لگ جائے
اللہ رب العزت قرآن اس کیا فرمائے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ مَزَةٌ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. کیا کی رب؟ ویل ہے او اکھو او حوادی کہنے واسطے جڑا کانڈ پچھو غیبت کرے، گلا کرے، منہ دوتے تانا مارے، اون دا ٹھکانہ اوہو ویل ہے. میاں میرا مالکہ وَمَادَةٌ لِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. جڑا اپنے پیسے کو، سونے کو، چاندی کو گانے گانتے سامتے لکاتے رکھے دے، نہ زکاة دے دے، نہ عشر عطا کرے دے، نہ رب دی راہ دوتے خیرات کرے دے، لکاتے تھمیاں پیسے دیا کاپیاں گانے گانتے ولا سامتے رکھے دے. یعنی بخیل، تانا مارن والا، گلا کرن والا. اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے، وہ دا ٹھکانہ کتا ہے؟ ویل ہے. اللہ اکبر. محبوب مدر کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جہنم دے جڑے باقی 6 طبقے نا، سارے 6 طبقے اللہ دی بارگاہ ہر روز سویرے دعا منگدے. اللہ سیاں یہ بندے دی گل نہیں پیا کردا، فرشتے جن بھوت انہاں دی گل نہیں پیا کردا، دوزخ دی گال پیا کرنا. دوزخ دے باقی طبقے رب دی بارگاہ وچ التجا کرن، اے رب کریم بے شک اسا کو دوزخ دا طبقہ بڑھائی، پر ولا بھی ربا تے کو پناہ چا دو، اسا کو ویل کنو بچاویں محفوظ رکھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جہنم دے 6 طبقے رب کو پناہ منگدن، اللہ سیاں اسا کو ویل کنو بچا. رب قرآن کیا اعلان کرنے؟ قرآن کیڑی کتاب ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جہاں دے وچ ذرہ برابر شک دی نہیں گنجائش کہانی، پکی تے ٹکی گال ہے. اللہ دا فرمان ہے جڑا میرے مخلوق دے عیب اگڑے سے، منہ تے تانے مرے سے میں رب وعدہ کرنا ہوں دا ٹھکانہ ویل ہے. ویل لکل ہمزہ. تو عزیزان محترم، رب کائنات حکم دیتا کہ محبوب اپنی امت کو آگ یہ جڑے بےہودہ کلامی کرانا نا، یہ غیبت دے گلے تے کچھ کم کرانا نا، یہ گال ہی کنو جڑا تو آنے روزہ ہے نا پاک تھی ویسے یہ صدقہ فطر جنا ادا کرے. یہ فطرانہ تیرے روزے کو دھو پاک صاف شفاف کرتے رب دی بارگاہ قبولیت دا پروانہ ہے. دروازے ستے کھول ویندن، روزے تیری اللہ دی بارگاہ جمع تھی قبولیت دا بہر لگ ویندے. جنا تو کہیں غریب مسکین دنیا دے وچ تیری قوم دا ہے، تیرا ہمسایہ ہے، ہاں پہلے وہ پیسے والا ہا، کہیں مر دی وجہ کنو، بیماری دی وجہ کنو، ہون عید دے موقع ان دی کیفیت ہے، وہ مقروض ہے، وہ تنگ ہے، ان دے بانے دے کپڑے کہہ نہیں، ان دے گھار تے پتا ہے، ہمسایہ جوڑی، وسیبتا جوڑی، بھئی اے شدہ دی زندگی جڑی تنگ گزر دی پئی ہے، ولا اے نہ دے کے تو بھاگیا ہے را. ہون ان دے ہوتے جڑا ویلا آیا پہ عید دے خوش کرو محروم ہے، ان دی پہلی مالداری کو نہ دے کو دی وہ زیادہ مستحقی شفایت پوشے کا کوئی سوال نہیں کرنا. گرد مندر بھی اچھا کہا نہیں دے سے تو کنو شبیل کرے رسال کر رسل سے بہتر ہے منہ کو دے مریض ہے علاج کا ضرورت ہے. عید کا خوشیوں کو نصیب کہنے پتہ نہیں ہوتی دوائی پوری ہے یا کہنا. سب کنو بہتر افضل طریقہ ہے کہ ان کو نقدی دی شکل چلے جائے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایت کی تھے. تیرا فصل ہے کنک پکا پی 2 کلو کنک دے دے سے تنا فطرانہ ادا تھی. مختلف نیٹ دوتے ہوندے نا، یہ پتہ نہیں کتنا 250 کنو گھنتے 300 بلا 3500 2100 70 36 قسمت دا کشمش دا اے تے چوارے دا اے تے ایوان کے ریٹ لگے پن نا. یہ جڑے لوگ جنہاں دے اپنے باغات ہیں کشمش دے تو نہ کو منہ حساب دے نال لاگو تھی دے، کہیں دے بادام دے باغ ہیں تو منہ حساب دے نال یہ ریٹ جڑا فرق ہے منہ حساب نال ہے.
یہ کہنے جو ارے امیر دا بیائے تے غریب دا بیائے ہاں دل دی محبت نال تو جتنا فطرانہ دی زیادہ ادا کرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تے کو ہودا صدقے دا ثواب عطا کرے سے یعنی صدقہ فطر دا راز کیا ہے ایک تا تیرا غریب مسلمان بھرا تیرے نال رالتے عید دی خوشی منے سے دوسری گال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنا مدینے چاہنا تے محبوب دے صحابہ کو بھی خوشحالی آگے محبوب نے فرمایا اے میرے مدینے دے اصحاب اے انصار تے مہاجرین ہن جڑے غریب راندے پنا مدینے دے وچ انہاں کو اتنا فطرانہ دیو کہ اے ایک رات جون امیر بن ونجن سبحان اللہ یہ سارے ہونے غریب ایک کو دیون پہ وجن تے ظاہر ہے وہ امیر بن ویسے وہ صاحب نصاب بن گئے ہن قانون دیکھو ہن ایک بندہ ہے پہلے وہ غریب ہے یہ اشرا گزرتا پہ کہیں 20 کو دیتے کہیں 21 کو دیتے دے چاندر کھڑن کو پہلے ہوں کنو اتنا بڑی آ گئے ہن خود صاحب نصاب بن گئے اللہ فرمائے ہن عید تے میں تونے جو لوگ کرو گے دن ہن این تو ایندا مالک تو آئی ہن تو ہی صدقہ فطر ادا کر سبحان اللہ ہن والا اے بھی کہنے جنہ روزے رکھن تے وہ ادا کرن کہنا جتنا گھر دے افراد ہیں تے جو انہاں دا سربراہ تے کفیل ہے ہمیں عید دی رات کیا فجر دے ٹائم عید نماز کرو پہلے جڑا بال جائے اون دا فطرانہ بھی اون دے ابے اون دے وارث اون دے والد تے واجب ہے بے شک عید کو بعد بھی ادا کر سکتے مگر افضل بہترین جو ہے نا وہ عید کنو پہلے ان دی اجر بہت زیادہ ہے اور رمضان المبارک دے اندر جو ادا کرے سونا ان دا اجر بہت زیادہ مل سے ماہ رمضان دی وجہ کنو بھی زیادہ مل سے کہ ویسے بھی وہ اپنے عید دے خوش ہیں پتہ نہیں انہیں بالہ دے جوتے کہنی پتہ نہیں انہیں بالہ دے کپڑے کہنی پتہ نہیں ان دی کیا کیا ضرورت ہے تاکہ وہ دے مجھے دل کو خوشی پہلے میرے بنائے عید کر والاشاری علاقے جو علماء نے مفتیان نے جو حکم لاگو کی تھے فطرانے دا وہ ہے 250 روپیہ فی کس 250 روپیہ فی کس ایک آدمی دا چاہے وہ چھوٹا بال بھی پیدا تھے ملوی لطف دی گالے ایک مسافر ہے عید آلی رات تیرے آن گھار ٹکے پچھو گانے وہ امیر ہے تے وہاں وہ غریب ہے اون مہمان دا بھی تو ادا کر سے جڑا عید دی رات تیرے گھر مہمان ہے اون دا فطرانہ بھی تیرے ذمہ ہے صدقہ فطر ضرور ادا کرے سو خواہ روزے رکھے نوے کہنے میں رکھے آکل بالے بڑھڑے ضعیف جو نہیں رکھ سکتے انہوں دا بھی صدقہ فطر ہے ایسا بندہ جڑا اتنا ضعیفی بڑھے پیچ پج گئے اون دے بلا تندرستی من دی کوئی امید کہہ نہیں اللہ کریم نے روزہ ایسا فرض بنائے روزے رکھن دی کو وسعت طاقت کہہ نہیں بیماری دی وجہ کروں یا کمزوری دی وجہ کروں ہاں اللہ نے فرمایا اگر تو کو توقع ہے تو میں ٹھیک تھی ویسا بیماری کروں آجا تھی ویسا والا روزے بعد چرک ماہ رمضان کو بعد ہی پورے سال چولا ماہ رمضان آرم تک اگر تے کو امید ہے بعد جو روزے تری چھوٹ گی نہیں دا چھوٹ گی نہیں بھی چھوٹ گی نہیں ایک چھوٹ گئے وہ روزہ اپنا متبادل رکھ تیرا فرض ادا تھی میں سے مگر رمضان دا اجر کہنا مل سے اچھا بنا یہ چھا بندہ ہے بڑھے پیچ پہنچ گئے ہونوں دی کوئی امید کہہ نہیں بس ہونوں دا ٹھکانا بس جنائی رب سڈے سے اون دے واسطے کیا حکم ہے اون دے جو 3 روزے چوک گئے وہ کیا کرے ان کو حکم ہے کہ ایک روزے دے بدلے ایک فطرانہ ادا کرے ہر روزے دے بدلے 250 روپیہ آپ نے علاقے دی گل پہ کرنا ہر روزے دے بدلے وہ 250 روپیہ کئی مسکین غریب کو دے جو مستحق ہے تاؤں دے روزے والا فرض جرا ہے نا وہ ادا تھی ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے عزیزان محترم یہ ایسی کیا گل سما گل ایک بڑی قیمتی دل ہے چلو یہ تو ہے نا جو مت الوداع یار 2-4 منٹ اگر اٹھے تھی ویسن سبحان اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتکاف وچ بیٹھے
اعتکاف وچ بیٹھے نے اعتکاف دا یہ حکم ہے کہ جیتا سجن مر گئے عزیز مر گئے تے اون دے جنازے وچ تو نہیں بھی شریک تھی سکدا ویسے تا تیرا اعتکاف ترٹ ویسے ٹھیک ہے نا ہن کئی صورت نا ہاں کوئی ظالم جابر اون دے کوئی مثال کو کیس ہے یا کیا ہے یا پولیس کو چا گئے یا کئی ظلم دے نال کو کوٹ تے چا گئے تا بھی گل ہے وگرنہ او خوشی دے نال اعتکاف توڑ نہیں سکدا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیٹھے ایک بندہ آئے کو صحیح کرو کوئی گال کیتے گال کرتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرمائے چلو میں تیرا کام تھی میں میری وجہ کروں تو میں تیرے نال سبحان اللہ اعتکاف دا بیٹھا ہوگا تے بیٹھا کیتا ہے میرے آقا کریم دی مسجد ہے سبحان اللہ ریاض الجنہ مسجد نبوی اعتکاف بیٹھے اعتکاف توڑ دیتے ان خدا کام تھی گیا جو کڑا ہے کیتے واپس آ گئے ایک صحابی نے آ کے سنا تے کو پتہ نہ کوئی اعتکاف ہے چلو اعتکاف توڑتے گی آکے میرے کو پتہ ہے پر اے سمجھ اعتکاف دا کتنا ثواب ہے آکے سے ایک حاجت العمر دا ثواب سبحان اللہ آکے میں خود سرکار نال سنیں اگر کہیں مجبور کہیں مشکل دی مصیبت اکتے ہوئے دی اگر تیں مدد چاکیتا اللہ تعالیٰ تے خدا حاجت بھی عمر دا ثواب عطا کرے میں کیڑا کاشت والا کام کر رہا ہے یہ بندہ ہے اندر کوئی مشکل ہے وہ آکے سنا جے تو جڑ سے نا تو میرا مسئلہ حل تھی ویسے مہربانی کر میں اعتکاف توڑ دیتم تو اپنے کاشت والا کام نہیں کتاب والا بھی میں دوہرا کر رہا ہوں تو پتہ چلا کہ جنا تو کہیں دکھے دا کم عمدی نا ولا اے اعتکاف اے عبادت دی حاجت بھی کہنی کہیں دکھے دی مدد کرن رب دی بارگاہ اتنا مقبول ہے کہ باقی عبادت پیچھو تے رہ ویندن دکھے مخلوق تے جنا تو کام عمدی میرا رب ڈاڈھا خوش تھی میں والا جب تیرے ہوتے دکھ آوان نہ دے سا میں رب میں قادر ہاں تے وال ای سمجھ ایک تا ہو ہے جدو تے دکھ آیا پہ تے اودی مدد کرے تے رب اودو تے اتنا راضی تھی دے پر جڑا کہیں مظلوم کو ذرا دکھا کرن دے اوندا اثر کی میں ہوسے اوندے نال کیا تھی سے ذرا اے نہیں سوچنا آئی اے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ کہندا پر ایک بندے دا اے دل نہ ٹاویں میرا رب دلاں وچ رہندا یہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے اے بندہ اے رب دا بندہ اے محمد عربی دا امتیا بڑا گناہ کرے بڑا گناہ کعبے کو توڑ دے میں مسجد کو توڑ دے مندر کو توڑ دے اتنا گناہ کہہ نہیں مگر بندہ اے مومن دا جنا دل دکھیں دی نا ول اے کعبہ اے بیت اللہ اے اللہ دا گھر اے گناہ تھوڑا ہی مگر کہیں مظلوم دو تے ظلم جدا کرے دی نا اللہ دا عرشی میں لرزے چاہے دے کم کپیے چاہے اللہ دا عرش آدھے مالکہ اجازت دے میں قدس تو نابودی میں پی دے مانی اللہ فرمائے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم اللہ فرمائے میں یہ ظالمہ کو ادھر رسا نہ ڈھیلا کرتا ویمدہم فی طغیانہم کار جڑا کچھ کر دے فی طغیانہم یعمہون جدا گھندا نا ان بطش ربک لشدید ول میری گرفت کرو تے کوئی بچا نہ سکے آخر در غریب دے دھاڑ کنو متا مونڈ نکلی پاڑ کنو فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین